ٹھیک، لیکن آپ کوشچن اسکرٹ کر رہی ہیں ابھی تک، آپ بتا نہیں رہی کہ کیا وجہ ہے حریم کہ لوگ آپ کے پیچھے اتنا دیوانہ وار آپ کو فالو کرتے ہیں. میں آپ کے ٹویٹ دیکھتی کبھی جواب نہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویروں میں ہی عقل مند ہے. نہیں اللہ بہت ماشاءاللہ تیز ہے. آپ کے شرارتی ہیں یا اماں شرارتی ہیں؟ دونوں شرارتی ہیں، ہر وقت مذاق ایک دوسرے کے ساتھ. تو پہلی والی توجہ جو ہوئی تھی وہ کس ٹک ٹاک کے چکر میں ہوئی تھی؟ پہلے تو یہ میں بتاتی چلوں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے میری انٹینشن کبھی بھی غلط نہیں رہی. کیا ارادہ ہے ابھی آپ کا؟ کچھ ایسا کروں جو کسی اور نے نہ کیا، کچھ یونیک سا، کچھ ڈفرینٹ سا، کچھ دھماکے دار سا، کچھ اسپائسی سا. دھماکے دار سا، اسپائسی سا. ویلکم خواتین حضرات ٹو زندگی وتھ ساجد حسن. جی زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ٹک ٹاکرز اپنے بہت سارے ویڈیوز کے تھرو بتاتے رہے ہیں، وہ زندگی کا حصہ بن گئے ہیں اور سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک سپر سٹارز بھی بن گئے ہیں اور ٹک ٹاک کی وجہ سے بڑے خطرناک کام بھی ہوئے ہیں جو اللہ نہ کرے دوبارہ ہوں. وہ بھی ایک خطرناک بات ہے، اس کو بین بھی کیا گیا. تو ٹک ٹاک کا ایک سپر سٹار حریم شاہ ہمارے پاس موجود ہیں. حریم شاہ ویلکم ٹو ایئر وائی اسٹوڈیوز. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بیٹا آپ کو دیکھ کے نا مجھے بڑی ایک طرح سے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کمال کام کیا. کیوں مشہور ہوئی آپ خیال سے؟ آپ دنیا بھر میں اور بھی بڑے ٹک ٹاکرز ہیں لیکن آپ کیوں مشہور ہوئی؟ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کب اس کو نہیں، آپ کو تو کافی پتہ ہے کہ آپ کو تو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ کتنی آپ مشہور ہیں بلکہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے؟ نہیں، شہرت کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو شہرت مجھے آپ بتائیں نا کہ اتنی ٹک ٹاکرز کے ہوتے ہوئے میں ساجد حسن حریم شاہ کا اتنا بڑا فین سر کہ آپ کے ملینز اینڈ ملینز آف ویورز ہیں یار. ہم لوگ ساری زندگی ناچتے رہے، ہمیں کچھ نہیں ملا. آپ نے بھی ابھی مسکراہٹیں دکھائی، 2-4 لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور آپ کمال ہو. سر میرے خیال میں جتنا اسٹرگل آپ نے میڈیا میں کی اور جتنا آپ ہمارے لیجنڈ ہیں، ہمیں تو آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ کو دیکھ کے. ٹھیک، لیکن آپ کوشچن اسکرٹ کر رہی ہیں ابھی تک، آپ بتا نہیں رہی کہ کیا وجہ ہے حریم کہ لوگ آپ کے پیچھے اتنا دیوانہ وار آپ کو فالو کرتے ہیں. سر میں آپ کی فالوور ہوں، سیریسلی. میں حریم آپ کے شاہ ٹویٹ کبھی دیکھتی جواب ہوں. نہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویروں میں ہی عقل مند ہے. نہیں اللہ بہت ماشاءاللہ تیز ہے. آپ کی لیٹ سے لوگوں کو پتہ تو کم ہی ہوگا، آپ نے بتایا بھی شاید کم ہو. شروع سے شروع کرتے ہیں، رائٹ؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 4 بہنیں اور 3 بھائی. ابا آپ کے شرارتی ہیں یا اماں شرارتی ہیں؟ دونوں شرارتی ہیں، ہر وقت مذاق ایک دوسرے کے ساتھ. کس قسم کا ماحول پر کہاں پشاور میں پیدا ہوئی؟ سر میں ایک بہت ہی لائک بیکورڈ ایریا میں پیدا ہوئی ہوں. لائک جہاں پہ میں پیدا ہوئی تھی وہاں پہ اس ایریا میں نہ سڑکیں تھیں، نہ تعلیم کا اس طرح سے ایجوکیشن کا وہ تھا، نہ ہاسپٹلس، نہ مطلب کوئی بھی ایسی فیسلٹی یا کچھ ایسا نہیں تھا. لیکن الحمدللہ میری امی اور میرے ابو دونوں گورنمنٹ آفیسر تھے. اچھا، گورنمنٹ میں کام کرتے تھے؟ گورنمنٹ اور دونوں کی پوسٹنگ پشاور میں تھی. سو میری بیسک ایجوکیشن پشاور سے. تو امی ابا سے ڈرتی ہیں یا ابا امی سے ڈرتے ہیں؟ ابو ڈرتے. ابو ڈرتے ہیں یار. ابو میں بہت خوش ہوں، سلام آپ کو، آپ خواتین سے ڈرتے ہیں. میں تو ڈرتا ہی ڈرتا ہوں. تو حریم اچھا اوکے، تو تعلیم وہاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو آپ کو کیسے تعلیم حاصل ہوئی؟ سر میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میری امی ابو دونوں ایجوکیٹڈ تھے اور دوسرا یہ کہ دونوں سرکاری آفیسر تھے. تو ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، لائک جہاں پہ ٹرانسفر ہو وہاں. تو اس ایریا سے ان کی پوسٹنگ ہوئی پشاور میں. ٹھیک ہے. تو پشاور میں پھر ہم لوگ وہاں پہ ہی پڑھتے تھے، وہاں پہ ہی مقیم تھے. پھر میں نے میٹرک پشاور سے کیا. مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نارملی تو جو ہمارے بڑے پٹھانوں میں ایون آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ آپ کی والدہ اور والد خود بھی پڑھے لکھے تھے اور انہیں آپ کو بھی پڑھایا. جی الحمدللہ. پھر اس کے بعد سر میں نے انٹر کیا، پھر میں نے گریجویشن کیا، پھر میں نے ماسٹر کی اسلامک یونیورسٹی سے. کس چیز میں؟ میں نے کمپیریٹیو ریلیجن میں. یار کمپیریٹیو ریلیجن میں آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے؟ جی. ماسٹرز کیا؟ اچھا، کون سی یونیورسٹی سے؟ اسلامک. کمپیریٹیو ریلیجن اگر آپ کو پتہ ہو خواتین حضرات تو کمپیئر کرنا میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل تقابل دیان، مطلب تقابل سمجھیں تو نہیں، تقابل تو نہیں کہنا چاہیے بٹ اسٹڈی سمجھیں، کیونکہ ہر ریلیجن کی
عقیدے کو، اس کے سب کو ایک دوسرے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے بہت احترام کرنا چاہیے، ہر ایک کے عقیدے کا، ہر ایک کے خیالات کا. تو کمپیریٹو اسٹڈی کیوں، اور یہ جو ریلیجن کی اسٹڈی ہے یہ کیوں آپ نے چوز کیا؟ سر میں نے آج تک جو بھی کی ہے مطلب شروع سے ایک تو میں انڈیپینڈنٹ رہی ہوں، اور میں نے مطلب اپنے اوپر کبھی بھی کسی کے فیصلوں کو مسلط نہیں ہونے دیا. ابا امی کے بھی نہیں؟ میری امی ابو دونوں کی خواہش تھی کہ میں سائنس میں آگے جاؤں، میں پڑھوں، اور اس طرح تھا. یا میں وکالت میں آگے جاؤں، تو مجھے بالکل بھی نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ مجھے کیا، اور مجھے انٹرسٹ تھا، مجھے شروع سے تھا کہ اسلام کیا ہے، مطلب یہودیت کیا ہے، کرسچینٹی کیا ہے، اور بدھ مت کیا ہے، اور یہ سب کیا ہے، یہ مذہب کیا ہے. مجھے شروع سے کریز تھا. اور الحمدللہ سر کہ میرے خیال میں کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام پہ عبور ہونا چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. جب آپ کمپلیٹلی اپنی مطلب کتاب اللہ کے بارے میں یا احادیث مبارکہ کے بارے میں یا اپنے اسلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہو، تو پھر کسی بھی مذہب پہ ریسرچ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اسلام ایک اتنا وسیع مذہب ہے، ایک اتنا مطلب یہ جس میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہے، جس میں مطلب کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ سے یہ پوچھوں کہ ڈیفیکلٹی اس سینس میں تو بہت زیادہ ہے کہ جتنا جھگڑے، مار کٹائی، بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں تشدد کی طرف ہے ہمارے لوگ کافی زیادہ. سر ہمارے لوگ ہیں نا، وہ تو ہمارے لوگوں کا مائنڈ ہے. اسلام نے تو ہمیں تشدد نہیں سکھایا. اسلام نے تو ہمیں یہ ساری چیزیں، اگر ہم بیسکلی اسلام کو سمجھ کے اگر ہم اسلام کے پیروکار بنتے ہیں تو پھر ہم ان ساری چیزوں سے دور ہوں گے، کیونکہ پھر ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں گے. اسلام ایک میانہ روی اور اعتدال والا مذہب ہے. نہ تو ہم بہت زیادہ ان چیزوں کو ایگزیجریٹ کریں گے، مطلب ریجڈ ہوں گے، اور نہ ہم بہت زیادہ پاسماندہ ہوں گے. ہم ایک معتدل اور اعتدال بیچ کا راستہ. جی حریم شاہ صاحب آپ کو بتا رہی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات، حریم سے بڑی زبردست باتیں ہوں گی. میں ٹک ٹاکر سے ٹی وی شیوی اپنی تصویریں کھینچ کے ڈال، یہ تو فلسفی نکل آئی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. زندگی میں ساجد حسن دیکھ رہے ہیں، اور بڑی خوش قسمتی حریم شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے پاس. حریم، یہ تو آپ ایک طرف تو بالکل آپ کی اسٹڈیز ہیں، لیکن اب ٹک ٹاک پہ آ جائیں نا، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑا، اس میں سپر ٹرینڈ ہیں. آپ جو چیز آپ ڈالتی ہیں لوگ پاگلوں کی طرح اس کو دیکھتے ہیں. اس میں کچھ شرارتیں بھی شامل ہیں. تو یہ شرارتی آپ کی شروع سے نیچر تھی، آپ نے جان کے اپنی امیج بنائی ہے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ کھا کے آپ کی طرف توجہ دیں اور آپ ان کو اپنی باتیں سنائیں؟ ہاں، کچھ ایسے آپ کے کارنامے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں میں توجہ کا مرکز بنتے ہیں، لوگوں کی توجہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طرف. تو پہلی والی توجہ جو ہوئی تھی وہ کس ٹک ٹاک کے چکر میں ہوئی تھی؟ پہلے تو یہ میں بتاتی چلوں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے میری انٹینشن کبھی بھی غلط نہیں رہی، کیونکہ جو نیت ہوتی ہے وہ اس پہ لیکن آپ دیکھتی ہوں گی پاکستان میں، انڈیا میں جو خواتین کی شکلیں ہیں، سپر سٹارز ہیں، آپ نے سوچا ہوگا بچپن سے ہی کہ ان میں سے میں بھی کم نہیں ہوں خوبصورت. اس طرح سے خوبصورتی کا آپ کو شروع سے احساس ہے؟ مجھے لگتا میں اپنے آپ کو خوبصورت اس لیے سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک انسان کو احسن صورت میں تخلیق کی ہے. تو جب کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب کریشن میں یا اس چیز میں ہم کبھی بھی نقص نہیں نکال سکتے. اگر سے میں پیرالائز ہوں تو وہ میرے رب کی چہرے پہ کوئی نقص نظر نہیں آ رہا. کیا بات کری، کچھ بھی نہیں. لوگ تو شروع سے میرے چہرے کے اوپر نقص نکال، تبھی تو میں نے بال لگوانے کی ناکام کوشش کی. سب مجھے دیکھتے کہ ساجد صاحب اگر آپ کے بال ہوتے تو آپ بڑے خوبصورت ہوتے. یقین کریں، میں نے سنی ہے ایسی بات، مذاق کر، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو خود اسیس کریں تو آپ کا ریئل ٹیلنٹ کیا ہے؟ سر ٹیلنٹڈ تو آپ جیسے لوگ ہیں جن کے نہیں ہم بھی لکی ہیں. دیکھیے میں یہ آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، اس لیے کہ اب تو ہماری ایج اس جگہ آ گئی ہے کہ کچھ تو ہمیں تجربہ تھوڑا زیادہ ہوگا. سر اس ایج میں بھی اتنے ایکٹیو اور اتنے انرجیٹک رکھنا اور پڑتا ہے اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے. آپ بھی رہیں گی. ابھی لیونارڈو ڈی کیپریو نے بڑا انٹرویو دیا، اس میں اس نے بڑی اچھی بات کی کہ جو لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے یا پبلک پرسنالٹیز ہوتے ہیں ان کے 14 طبق مستقل روشن رہتے ہیں، رہنے پڑتے ہیں، لوگ مستقل ان کو دیکھتے ہیں. تو مطلب آپ چاہتے یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کام ہو، بچوں کوئی کسی کو
کہ جس سے خرابی پیدا ہو, اچھائی چاہیے ہوتی ہے. بالکل تو یہ اس لیے آپ اگر اس فیلڈ میں اب ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے آپ ہیں. سر کوشش کر رہی ہوں, نہیں کوشش کر کے ناکام مجھے پتا ہوتی ہے ناکام کیا مطلب. سر نہیں آپ دیکھیے ایفرٹ کریں. ایک منٹ, پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسے کمانا, دوسرا کام ہوتا ہے طاقت حاصل کرنا, اور تیسرا کام ہوتا ہے پھر شہرت. اگر پہلے شہرت مل جائے تو ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. اور سر پیسہ بھی میرے خیال میں ضروریات ہے انسان کی, اس کے لیے انسان کو کرنا چاہیے, بٹ مجھے پیسے سے اتنا وہ نہیں. اچھا ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ تو جلدی بچوں کی شادیاں وادیاں کر کے, بیٹیوں کی خاص طور پہ, بس بیٹی کی شادی وہ کریئر چھپ دیکھنے کا, بیٹے کے ساتھ دیکھے تو شادی وادی. سر ہم لوگ چونکہ ہماری کاسٹ سید ہے اور ان میں تھوڑا سا پرانے زمانے والے خیالات ہیں کہ نہیں ابھی تو آپ نے بتایا آپ کے امی ابا بہت مطلب میرے امی ابو ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن سر ماں باپ بل کے دونوں مطلب وہ ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے خاندان کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے, اپنی روایات کو, اپنے خاندان کو, اپنے کلچر کو, اپنے لوگوں کو ضرور دیکھنا. بالکل بالکل سر. تو اس کا مطلب آپ خاندان سے باہر شادی نہیں کر پائیں گے؟ نہیں میں وہی بتاتی ہوں سر, تو میں کر کون سا رہی ہوں, نہیں کر رہی, مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے. بڑی جاتی کر رہی ہیں اپنے ساتھ. سر خاندان میں میرے کزن مجھے پسند تو باہر بھی کر لینا, کیا ہو گیا, کوئی ایسا پسند آ گیا, کیا ہو گیا, دنیا میں ہے کیا ان خوشیوں کے علاوہ. اور اگر وہ مل بھی جائے محبوب, تو یقین کریں آپ محبوب ملنے کے بعد بھی کوئی خاص خوشی نہیں, 2-4 سال کے بعد وہ چیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. کرنے دو شادی, کیا ہے. شادی کے اگینسٹ نہیں ہوں, مطلب خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں مطلب ابھی میرا ارادہ نہیں ہے. کیا ارادہ ہے ابھی آپ کا؟ کچھ ایسا کروں جو کسی اور نے نہ کیا, کچھ یونیک سا, کچھ ڈفرینٹ سا, کچھ دھماکے دار سا, کچھ اسپائسی سا. دھماکے سا اسپائسی سا. تو آنے والے ایپیسوڈ میں کیا دھماکے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ؟ کوئی لمبا کوئی دھماکہ نہ کر دیجیے, کوئی زیادہ بڑا نہ, کوئی ایٹم بم ٹائپ کا دھماکے کی بات تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں سر ایسا تو نہیں کروں گی. اچھا آج کل کیا مصروفیت کیا ہے؟ کچھ ویب سیریز ہیں, کچھ ٹی وی چینلز کے ساتھ کچھ پروگرام وغیرہ, اور وہ. اور آج کل میں اسکرین پہ تو ویسے بھی موٹی ہی آتی ہے, میں نے کہا جا کے ایکسرسائز کرتی ہوں, جم کرتی ہوں, جم وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہے. واو یار دیٹس گریٹ. ایکٹنگ میں آ گئی سر. آپ ایکٹر ہیں؟ ایکٹر ابھی مجھے آپ کہہ نہیں سکتے. نہیں میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ سکتا ہوں, آپ نے جس قسم کی تصویریں کھنچوا کے ٹک ٹاک پہ, آپ تو ایکٹر کا باپ ہے میرے کہتے. آپ تو بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے آپ پیدا ہی اترتے ہی اماں ابا سے کہو گے کہاں کیمرہ کدھر ہے لاؤ. وہ بہت خلاف تھے. کتنے خلاف؟ بہت زیادہ. مگر ایٹیٹیوڈ تو ہے نا یہ حریم, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور یہ خطرناک ہے. جس جگہ آپ دیکھیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں خاص طور پہ جیسے سے آپ کا آنا ہے اور آپ کے خاندان کا وہیں سے, وہ تو خواتین کو ابھی تک بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں یہ بتاتی ہوں کہ مطلب لائک شروع میں مجھے یہ تھا کہ میں مطلب جب میں ہاسٹل میں اسٹڈی کر رہی تھی اور یہ سب کچھ تھا, تو مجھے یہ تھا کہ لائک اس لوگ اتنے مطلب ایڈوانس نہیں ہیں وہاں پہ, اتنا سب کچھ نہیں ہے, تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. ذہن تو بدلے جا سکتے ہیں نا. آپ جیسے لوگ آپ کے اپنے علاقوں کی, جب آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو لوگ عزت سے دیکھیں گے, وہ اپنی کوئی میڈیا تو ایک, آپ دنیا میں ہر چیز بری ہے یا اچھی ہے آپ کے حوالے سے, آپ اسی چھری سے سبزی بھی کاٹتے ہیں اور اسی چھری سے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے, اور آپ کو اتنا ہی حق ہے زندہ اور اپنے کام کرنے کا جتنا کسی کو ہے. تو یہ علاقوں سے دور ہو کے یہ جو آپ کسی وقت یہ جو ذہن تبدیل کرنا ہے, اس میں آپ کچھ کام کریں گی؟ سر جو میں نے اپنی لائف میں دیکھے یا جو حالات میں نے فیس کیے ہیں, یا جن فیزز سے میں نے وہاں کی لڑکیوں کا یا عورتوں کو گزرتے ہوئے دیکھے, تو میں ایسی عورتوں کے لیے ضرور مشعل راہ بنوں گی. اچھا بیٹا یہ بھی ڈر ہے ہمیں کہ افغانستان میں کچھ ہم نے ایسے انسیڈنٹس دیکھے کہ جہاں بہت مشہور خواتین ایک حیرت انگیز طور پہ ان کو مار دیا گیا, ان کے اوپر یہ ہو, تو یہ جو چیزیں اس کو آپ سے اس سے آپ کو کچھ خوف آتا ہے؟ مجھے خوف آتا ہے سر, اور کسی بھی چیز پہ آپ تشدد کیسے کر سکتے؟ نہیں مگر یہ آتا ہے نا آپ ہی کے اس سے, تو آپ کو اپنے لیے ڈر ہے کیا؟ اپنے لیے ڈر نہیں, مجھے نہیں ڈر. مجھے سر اگر مجھے ڈر لگتا تو میں اتنے خطرناک کام ہی نہ کرتی. نہیں مگر حریم یہ تو بہت بڑے دل والی بات ہے. ڈر نہیں لگتا. میری لائف میں ایک چیز ہے کہ میری لائف میں ڈر نہیں. زندگی ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ آگے آنے والے وقت؟ میں زندگی کو ایسے دیکھتی ہوں کہ زندگی آپ ہر چیز کا چناؤ انتخاب آپ خود کرتے ہو. آپ نے چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنے ہیں, چیزوں کو کیسے مینیج کرنے ہیں, خود کو کیسے اسٹرانگ کرنے ہیں, خود مطلب معاشرے میں کیسے سروائیو کرنے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. کیسے اسٹرانگ کرنا ہے اپنے آپ کو؟ آپ خود اسٹرانگ بنو,
آپ خود strong. مرد سے دور رہو. مطلب نہیں مرد اور عورت ابھی تو آپ نے کہا شادی کرنی ہی نہیں ہے تو اگر آپ نے حریف مرد سے دور رہو کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ کرے گا آپ کو اپنے کاموں نہیں سے. سر وہ اسی ہے لیے اس نا کو کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پہ تو مرد قوام ہے سر، کیسے دور رہ سکتے؟ مرد کی آپ ذات کو دیکھتی کیسے؟ مرد میرے خیال میں ایک بہت ہی مقدس چیز ہے. میں کئی لوگ مردوں کے نام لوں گا، آپ اپنی الفاظ فوراً واپس اوکے لے لیں گے. نہیں لوں گی سر، جو سچ ہوگا وہ بتاؤں گی. نریندر مودی بیکار. تو ابھی کیوں بولا تم نے؟ یہ تو یار. مقدس کہاں سے ہو گیا وہ؟ سر ایسے تو پھر بہت ساری اور بھی ہے ہٹلر. میں تو تجھے ایسے ایسے نام لوں گا، زیادہ تر ایسے ہی نام لوں گے ملیں گے تجھے. سر یہ کیا بات ہے؟ آپ نے نہیں نام بھی لیا تو کس کا لیا سر؟ اچھا مودی سرکار کو. فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ سر کچھ عورتوں کی وجہ سے یا کچھ مردوں کی وجہ سے آپ وہ سارے لوگوں کو اگر وہ کریں تو وہ نہیں ہے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور سارے مرد بھی برے نہیں ہیں. اگر آپ ان مردوں کے خلاف سٹینڈ لو جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں یا جو اس طرح کے ہیں تو آپ ان کا خاتمہ کرو. شیخ رشید کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کوئی سر میرے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹ فارورڈ اور آدمی. یا کیسے دوستی ہو گئی آپ کی؟ چونکہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک تھی اور پی ٹی آئی کی یہ کہہ لیں کہ یونیورسٹی میں جب ہوتی تھی ورکر بھی تھی اور ان کے عمران ساتھ خان کی کافی وجہ سے. اچھا خان صاحب سے جب پرائم منسٹر نہیں تھے تب سے مطلب بہت پہلے سے ان کو میں جانتی تھی. جانتی تھی؟ جی. اور وہ آپ اور سے میری خوش نصیبی، ہاں میں بہت دفعہ خان صاحب سے ملی اور جیسے میں اور آپ آمنے سامنے جی ایسے بھی میری بیٹھ کے بڑی خوش نصیبی. ایسے ہی آپ بیٹھ ایسے کے عمران خان کے سامنے بیٹھی. ہمارے تو کبھی نہیں ملا، ہمیں تو سر 20 میں تو سال سے اپنی جانتے ہیں، آج تک نہیں بٹھایا خوش سامنے. نصیبی آپ سمجھتی کو ہوں. ماشاءاللہ بٹھایا اور کافی یہ ان کا ہے ایک پارشیلٹی ٹوورڈ دا ینگ کراؤڈ. یہ بات کیسا پایا آپ نے خان صاحب کو؟ تب تو میرے بہت فیوریٹ تھے، اب بھی فیوریٹ ہیں، لیکن اب تب حکومت نے جو ان کی مطلب وہ کیے تو تھوڑا سے ہم لوگ وہ ہو گئے کہ کیا ہو نہیں گئے؟ مطلب دل برداشت. کیوں اتنی جلدی؟ نہیں اتنی جلدی 20 سال آپ نے اسٹرگل کی ان کے لیے نہیں. اور 2 سال میں دل برداشت ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی. ایک فرد بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ خود ایک اگر اسٹرگل کر رہے ہو، ایفرٹ کر رہے ہو، نہیں سب کچھ بد کر دل رہے ہو. ہونے کے لیے تو اپنے جس سے آپ کو ایک بد دل نہیں، مطلب تھوڑا سا دل برداشت ہو گئے کہ کیا نہیں ہمیں سر. آپ کو اگر کسی سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں نا وابستہ کہ کیوں یہ رکھتے ہیں؟ مطلب امید رکھتے تو وہ کہتے ہیں نا جب ٹوٹ جاتی ہے آپ کی امید یا وہ بندہ آپ کی امید پہ پورا مطلب پورے پاکستانیوں کو ایک بہت کیا امید شادی ہے. کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئی نہیں اس سر کی آپ کی، شادی یا میں تو ان کے ان کے بچوں کاموں کی وجہ سے، ان کی جگہ حرکتوں کی کوئی وجہ تو بتا دو نہیں یار. سر شادی تو نہیں، بچوں کی جگہ ہوں تو میرے تو نہیں لیڈر آپ ہیں. یہ بتائیں. اچھا میں کہتا ہوں بچوں کی لیڈر ہے نا سر. نہیں لیڈر ہے، چلیں وہ بھی اس بات کو کر کے نکال دیا. دل برداشت ہونے کی وجہ تو بتا دیا. سر یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان، حالات؟ مطلب میں جیسے کہ انہوں نے ہمیں ایک امید دلائی تھی کہ کہ پاکستان جو ہوگا ایک نیا پاکستان ہوگا. ابھی تک تو وہ آتا ہی وہ چھڑی کہتے ہیں چلاتے اور وہ نا نیا بلاول پاکستان کہتے ہیں چاچا نیا 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 کہاں ہے وہ نیا یار پاکستان. یہ آپ بلاول کی طرف کچھ ٹرانسفر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجھے. چاچا بھی کہنے لگ گئی ہیں آپ انہیں. نہیں یار اتنی جلدی آئی تھنک آپ لوگ تھوڑا جلدی کر رہے ہیں. نہیں جلدی کر رہے ہیں آپ لوگ. خان صاحب یہ ہیں کہ ان میں سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مثبت سوچتے ہیں، مثبت سوچ ہے. دوسرا یہ کہ کرپٹ نہیں ہے. لیکن سب سے وہ کہ انہوں نے کچھ کرنا چاہیے، ان کو کر سکتے ہیں. ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ کچھ کریں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کر بیچارے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ چاہتی ہیں نواز شریف واپس آ جائیں حکومت میں؟ میں چاہتی ہوں پیپل پارٹی کی حکومت آئے. آپ چاہتی ہیں اب پیپلز پارٹی کے پیپل پیچھے؟ پارٹی کی جو میرا حکومت مطلب ہے آئے. جو حکومت میں ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں آپ؟ خلاف جب نہیں، آپ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی جب تک نواز شریف کی حکومت یا ان دونوں کی حکومت تھی. اب وہ پاور میں آ گیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئی. اب آپ پیپل اس کے لیے آئیں. ان کی پارٹی میں سے مجھے مریم اورنگزیب پسند ہے اور ان کے ساتھ میں بہت دفعہ مریم اورنگزیب پسند ہے. آج کل ان کو ضرورت ہے آپ کی اس نہیں لیے. مریم اورنگزیب مجھے ویسے ہی پسند ہے. نہیں اگر یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ شاید ووٹ دے دیں فلاں فلاں کو فلاں فلاں. آپ پشاور سے کبھی ضمنی یا مین الیکشن لڑیں گی؟ سر الیکشن کبھی نہیں لڑوں گی، مجھے الیکشن لڑنے کا کوئی نہیں ہے، لیکن کمپین چلاؤں گی کسی کے لیے. یار یہ دونوں چیزوں میں مطلب الیکشن نہیں لڑیں گی لیکن کیمپین چلاؤں گی. کیمپین کسی کے لیے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو شوق ہے کہ آپ ملک کو بدلیں. سر ملک ہم نوجوان نسل ہی بدل سکتے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور کیسے بدلے گی یہ بعد میں پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں آگے ہے جی
किस किस्म का पाकिस्तान बना रहे हैं लोग. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन. बात हो रही है हरीम शाह साहिबा से. आपने देखा मलाला यूसुफ़ज़ई का जो इंसिडेंट हुआ और फिर जिस तरह से अब वो पाकिस्तान को बाहर बैठ के रिप्रेजेंट करती हैं, आप इस सारे इस वाक़े को कैसे देखती हैं? और हमारी जो ख़वातीन और तालीम के हवाले से जो रेजिस्टेंस है एक ख़ास किस्म की, उसके बारे में भी बताएं. है तो वो हमारे पाकिस्तान की लड़की, अगर उसकी इज़्ज़त है तो उसकी नाम तो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ. अगर वो आगे बढ़ रही है या कहीं भी जा रही है या तरक्की की राहों पे गामजन हो रही है, तो हमारी कोई पाकिस्तानी लड़की जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी वो हो रही है, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमें भी पॉजिटिव. मगर साथ साथ जो इसके डिट्रैक्टर्स हैं, जो इसको तनकीद से देखते हैं, वो ये कहते हैं ये बदनामी का भी ज़रिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये इंसिडेंट हुआ, अगर ये हमारी बेटी हमारे पास ही रहती, हम ही इसका ख्याल करते तो ज़्यादा बेहतर रहता. हमारा जो नाम है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा जो वतन है मेरे ख्याल में उसको देखें, जो हमारी सरजमीन है वो एक माँ का दर्जा रखती है. तो इंसान जितनी अपनी माँ से प्यार करता है या जितनी अपनी माँ की रिस्पेक्ट होती है, तो ये वतन हमारे लिए हमारी माँ का दर्जा रखता है. मुझे तो बार हमें बार वो लग रहा है सब हरीम कि तुम पॉलिटिक्स में आई ही आई. सर वो चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम किसी भी लेवल पे चले जाएं या किसी भी उस पे चले जाएं. हमें हमारे पाकिस्तानियों के लिए सोचना चाहिए और हमें हमारे पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना चाहिए. क्या कर रही हैं आप पाकिस्तान के लिए? अगर मैं ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके तो मैं तो अपने पाकिस्तान की वक़ा के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए स्टैंड दूंगी सर. किस किस्म का स्टैंड? मैं जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी. तो क्या किस तरफ जाने का इरादा है? ये सारी चीज़ें एक साथ करेंगी? क्यों नहीं कर सकते? हमारी ज़ुबान है, हम उससे हक़ के लिए बोल सकते हैं, जिहाद कर सकते हैं. राइट. आप लिख के करो, कलम से करो, ज़बान से करो या जिस तरीके से भी करो, एक लेवल का होता है. तो अब आपको मतलब आपके पास इख्तियारात कितने, आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी और आप मतलब अपनी बात कैसे कन्वे कर सकते हो. किस तरह से इस पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए आपके ख्याल से, कि जिसमें एक सबको इक्वल तालीम मिल रही हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, इसको कैसे ठीक करेंगे आप? सर इसके लिए मैंने ये बात पहले भी एक मेरे इसमें डिस्कस हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब ये जब टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक पे पाबंदी आई हुई थी, तो मैं वाहिद वो थी जिसने टिकटॉक के लिए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और बाकायदा मैंने कहा था कि देखें जब हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं, हम नेल्स को काटते हैं, ना कि पूरी की पूरी उंगली को हम काट लेते हैं. तो जो चीज़ अगर ख़राबी का बायस बन रही है, जो चीज़ ख़राबी पैदा कर रही है, तो हमें उस चीज़ को हटाना चाहिए. या कोई एक ऐसा इंसान है जो उस चीज़ में आके मतलब वल्गर कंटेंट लेके आते हैं, तो उसको अगर हम इबरत का निशान बनाएंगे तो उसके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग खाइफ रहेंगे. तो मतलब हमारे इबरत का निशाना बनाएंगे? मतलब किसी एक देखें सर, एक प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, जो भी उस पर अगर कोई एक इंसान आके कुछ गलत बोल रहे तो आप उस एक को पनिश करोगे, ना कि पूरा चैनल बंद करोगे. तो मैंने उसके लिए यही कहा था कि आप अगर एजुकेशन को आम करो, यहाँ पे अगर सरकारी इदारों की बात की जाए तो वहाँ पे तालीम को देखा जाए तो वहाँ के तालीम मतलब यही समझ लें कि इतनी अच्छी नहीं है. लॉ आपके ख्याल से पाकिस्तान में ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए एक जैसे हैं? यहाँ पे सब अगर इक्वल होते, मसावात होती, तो हमारे पाकिस्तान के ये हालात ना होते. फिर यहाँ पे हर एक का के तकद्दुस को हम पामाल ना कर रहे होते. यहाँ पे अगर कोई औरत है वो बहुत पावरफुल है, उस पर जुल्म हो जाता है तो मीडिया भी बोलते हैं और सब बोलते हैं. अगर कोई गरीब घराने की लड़की है, उस पर कोई जुल्म हो रहा था या कुछ, एक दिन आवाज़ उठेगी या नहीं, कुछ लोग अपनी टीआरपी के लिए या उसके लिए बोलेंगे भी, लेकिन उनका साथ नहीं देंगे, जस्ट मीडिया की हद तक या उसकी हद तक. तो आपको पता है ना हरीम के यहाँ कितने गरीब हैं? अगर हम रेशियो के हवाले से लगाएं तो 60% या बल्कि 40% ही चले कह लें बिलो पॉवर्टी लाइन. बिल्कुल. इन कोविड के दिनों में हमने खुद लोगों को देखा और मतलब ऐसे ऐसे हालात देखे और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि बंदा लरस जाता है. बंदा फिर खुद को देखता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, लोगों का ख्याल था कि कोविड आएगा तो एक दूसरे का ख्याल करेंगे. पाकिस्तान में कम से कम ये जो सियासी एक इंतशार फैला हुआ, एक दूसरे से झगड़े हैं जिस किस्म के, वो किसी किस्म की तरह कोई रिप्रोच में कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट चल रहे हैं हम. इन सब चीज़ों को आपकी नस्ल, जो आने वाली जनरेशन जिन्होंने संभालना है सब कुछ, सर कैसे देखते हैं हमारे आप? मुल्क को मेरे ख्याल में ईदी जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो खुद तो कुछ नहीं थे, मतलब एक उसमें हो के भी, लेकिन उनकी जो कुर्बानी है
انہوں نے جو جدوجہد کی یا ان کا نام مر کے بھی آج ہمارے اندر زندہ ہے، یا جو رسپیکٹ ہے. آج کل ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ریاکاری کے لیے کر لیا، دکھاوے کے لیے کر لیا، جسٹ لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے کر لیا، لیکن اس حد تک کیا. اس میں ہماری ریاکاری ہوتی ہے، ہماری نیت کا اخلاص نہیں ہوتا. کیسے دیکھتی ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کو؟ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، پاکستان صحیح سے لے کے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ سر موسٹلی ہمارے پاکستانی پولیٹیشین کرپٹ ہیں، موسٹلی سر ہیں. مطلب اگر ان کو کوئی سیٹ بھی ملی ہے، کرسی بھی ملی ہے نا، تو اس میں ان کا زیادہ یہ ہوگا کہ ہم کیسے ارن کریں، ہم تک وہ چیز کیسے آئے. تو وہ پھر بعد میں یہ آپ ان کو اوپر الزام لگا دیتی بیچارے. الزام نہیں، یہ سچ ہے سر، اور یہ حقیقت ہے. جو حقیقت ہے تو پھر آپ عدالتوں میں آج تک ثابت کیوں نہیں کر سکے بھائی؟ عدالت میں مجھے کھڑا کرے، میں ثابت کروں گی. امید سے تو آپ آج سے ابھی سے عدالتوں کے دروازے کھولیں اور حریم کو اندر کریں. چلیں اور ان سے پوچھیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سر سالڈ ثبوت جائیں گے نا، ایف بی آر بیٹھے گی تو ان کو. اچھا، آپ ایف بی آر کو استعمال کر کے یہ اتنا آسان نہیں ہے حریم. لیکن آپ جیسے سچے لوگوں کی اگر ریزسٹنس رہے گی تو بہتری آتی جائے گی، یہ یقیناً ہے. ہر چیز تو ایک دم صحیح نہیں ہو سکتی. اسی لیے عمران خان کے جو آپ ایک دم بددل ہو گئی ہیں. بددل نہیں، دل برداشتہ، مطلب کہ آپ اچھا بددل نہیں، ہمیشہ دل برداشتہ ہی کہتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں خان صاحب بذات خود ایک اچھے ایماندار ہیں، لیکن اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اقتدار ہے ان کے پاس. ایک بندے کے پاس اقتدار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ اس چلیں اپیل کر دینا، ایک کا دکا جو آپ چاہتی ہیں کروا دیں. چلے خان صاحب، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ لوگ لے کے آئیں ایز اے پرائم منسٹر. ابھی 3 سال اور ہیں. آپ ہمارے پاکستانیوں کے لیے کچھ کر لیں. یہ تو ہوا نا کہ وہ جو 2 پارٹیوں کا کمپلیٹ تسلط تھا ان کو ایک کمپٹیشن ملا، تو عام آدمی کے لیے اچھا ہوگا حریم. یہ جیسے بھی آپ سوچیں اس کو اچھا ہی ہو رہا ہے، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہو. اس عمر میں کیا ہونا دل برداشتہ؟ ابھی کیا اب گھر والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی اماں کیا کہتی رہتی ہے آپ کو؟ سر ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اماں سے یہی کہہ رہی ہے ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں. اماں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس بات سے. میری اماں اور میرے ابا کہتے ہیں بہت کر لیے، ماں باپ کا نام روشن، اب تو بس کر دو. کہتے ہیں کہ بس کر دو، اب بس کر دو. انہوں نے کوئی رشتے کی بات کی ہے تو بتاتے ہیں آپ کو. چھوٹی چھوٹی میری کزنوں کی شادی ہو گئی ہیں، سب کی شادی ہو گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کی ایک ایج ہوتی ہے اس میں شادی کر لو، بعد میں عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. مرد بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، ویسے کوئی بات نہیں. مرد کے عورت ہی نہیں، مرد بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. سر مرد بوڑھے بھی ہوں تو نہیں اب ان کے ساتھ بھی 30 سال کے بعد جو مرد اب شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ پوچھتی ہیں عورتیں کہ بھائی جان آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی، خیریت تو ہے؟ آپ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. کافی تو یہ مردوں سے بھی پوچھتے ہیں، ایسا نہیں عورتوں کا ہی نہیں رہ کے آتے تھے حریم میں بہت. سر عورت میں بڑھاپا جلدی آتا ہے بنسبت مرد کے. یہ کس نے آپ کو جھوٹ بولا؟ میں آپ کو بتاؤں میڈونا آج تک بڈھی نہیں ہوئی. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں یار؟ میں آپ کو اپنے باہر کی عورتوں کو سر ان کی خوراک کا کمال ہے. اب عربی عورتوں کو آپ دیکھیں، خوراک نہیں کچھ کاسمیٹکس کا بھی کمال. خوراک سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ تھوڑی سی ٹرنگ ٹڑنگ ٹڑنگ سے. آپ نے کروانے ہوں گے جب وقت آئے گا تو آپ کروائیں گی کاسمیٹک سرجریز؟ نہیں سرجری کراؤں گی. نہیں کروائیں گی؟ سر میں اس لیے نہیں کراؤں گی کہ پیسے دیں گے آپ کو سر آپ نے کرائی ہے، میں نہیں چاہتی. میرا تو بہت ہی برا میرے والے سے نہ کروانا نا، اچھے والے نہیں ہیں بیچارے. بال کیوں لگوانے ہیں تُو نے؟ بال لگوانے میں پرابلم ہوئی نا، وہ تو اس نے کیونکہ کھودا اپنے ہاتھ سے اس لیے شاید پرابلم ہو گیا ہمارے. لیکن یہ آن اے سیریس سائڈ آپ جب پبلک کے سامنے ہیں اچھا لگنا ایک اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. سر خوبصورت ہیں آپ، معیار بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مطلب یہ سچ ہے کہ بصیرت اور بصارت جو ہوتی ہے، بصیرت انسان کی مطلب روشنائی کا انسان کی آنکھوں سے بڑا وہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ مجھے بھی اچھی لگے. ایک چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ مجھے بھی اٹریکٹ کرے. تو مطلب چارمنگ ہونا یا یہ ہونا ہر ایک کا مطلب کچھ ایک چیز ہے وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہوگی، بہت مطلب اٹریکٹیو ہوگی میرے لیے، بہت چارمنگ ہوگی، لیکن آپ کے لیے نارمل سی ہوگی. صحیح بات ہے. آپ کو کون سے لڑکے مرد چارمنگ لگتے ہیں؟ بہت سارے دنیا میں. آپ کن لوگوں کو پسند کرتی ہیں؟ مطلب کس کی خبریں پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ کس کا چہرہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کون ایسا مرد ہے؟ سر مجھے بلاول بھٹو بہت پسند ہے، مجھے عمران خان بہت پسند ہے، مجھے مولانا طارق جمیل صاحب بہت زیادہ پسند ہیں سر. 3 جن کے نقش قدم پہ میں چلنے کی کوشش بھی کروں گی انشاءاللہ. اور بتائیں نا، کوئی باہر کا بھی بتا دیں، پاکستانیوں کو چھوڑیں.
سر وہاں کے تو اتنے خوبصورت خوبصورت ہیں جس کو دیکھیں وہی پسند آ جاتے ہیں. ہر آدمی خوبصورت، مطلب گورا شکل ہوئی اور پسند آ گیا آپ کو. سر یار یہ کیا گورا رنگ نہیں ہوتا، کالے ہم جو درمیانے ٹائپ کے رنگ سر ہوتے. انسان ڈفرینٹ اس پہ جاتے ہیں نا. اب جیسے ہمیں گوروں کی کنٹری میں جاتے ہیں، اکثر جاتے ہیں تو وہاں کی چیزوں کو دیکھ کے بہت اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے نارمل ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں بہت چارمنگ لگ رہی ہوتی ہیں. ان کو مطلب وہ چیزیں اس طرح سے نہیں لگ رہی تھی. تو یہ مطلب جو چیز انسان کی رسائی سے دور ہو میرے خیال میں وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ دور سے ہی اچھا لگے ہاں، بس، دور سے. پھر قریب آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کیا دل حرکتیں بن کرے گا، جائے. الٹی سیدھی. لعنت بھیجو اس کام کو. حریم تم نے شادی اس کا مطلب ہے کرنی نہیں، امی ابا بہت پریشان ہو جائیں گے. یہ تو سر شیخ رشید نے بھی نہیں شیخ رشید نے نہیں کی، شیخ رشید نے شادی نہیں کی. اچھا میں بھی نہیں کر رہی. مگر شیخ رشید سے، وہ تو مرد ہے بھائی، اس سے کیوں آپ ملا رہی ہیں اپنے آپ کو؟ وہ عجیب عجیب باتیں کہہ کے چل سکتا ہے. آپ کا شاید یہ مسئلہ ڈفرینٹ ہو جائے. نہیں میچ نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں انہوں نے بھی شادی نہیں کی. آج تک آپ لوگوں نے کسی نے ان کو نہیں ایڈوائز کیا کہ آپ شادی نہیں، میں نے کریں. تو بڑی کروڑ دفعہ ایڈوائز کی، انہوں نے سنی نہیں. جو ہم جیسے شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ چاہتے ہیں باقی بھی شادی شدہ ہوں. ہم ہی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے رنگین مزاج آدمی ہیں. تو شیخ رشید کی جو رنگین مزاجی ہے اس کو آپ فالو کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں فالو کرنا نہیں چاہ رہی، میں کہہ رہی ہوں ان سے بولے نہ شادی کریں. جس نے اس سے شادی کی نہیں اس کو بہت سوچنا پڑے گا. اب حریم تمہارے بارے میں ایسا اللہ کا فضل ہے ابھی ایسا نہیں ہوا ہے. دنیا بہت بڑی ہے، آپ بہت ینگ ہیں ابھی. سر ایسے کیوں آپ اس طرح سے ڈراسٹک ہو رہی؟ سر آج آپ کل تو بالکل ہی شادی کو فارغ ہی کر رہی ہیں. امی ابا کو کچھ تو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر کوئی اچھا مرد ملتا ہے، کوئی کمپینین شپ ہوتی، کیوں نہیں کرنی چاہیے شادی؟ سر میری بہت ساری فرینڈس تھی جو میرے ساتھ تھی، ابھی اتنے ماشاءاللہ ان کے بڑے بڑے بچے ہیں. کچھ لوگ بہت شوق سے مطلب بڑا اشتیاق ہوتا ہے ان کو شادی کرنے کا. میری ایک بہت ہی قریبی فرینڈ ہے. میرے خیال سے تعلیم ملنی چاہیے پہلے خواتین کو طریقے سے، تاکہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے، یہ بن سکے. جلدی شادیوں کی طرفداری میں یہ ہیں آپ؟ چیز میں سوچ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کیا سوچ رہی ہیں؟ کہ مطلب انسان پہ ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، ایک برڈن عائد ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ اس وقت تک کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ نفس اس کو اٹھا نہ سکے، اس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو، وسعت نہ ہو. جب میری جنریشن ہوگی یا میرے بچے ہوں گے تو مطلب ہوں گے، اس کا مطلب ہے ویل ڈن حریم. تو یہ آپ اپنا بات مطلب کریے. مجھے الرٹ رہنا پڑے گا. رہنا مجھے پڑے گا. بہت کچھ آپ نے لیے تو نہیں، مطلب پھر جب ایک ماں کے بچے ہو جاتے ہیں تو ماں پھر اس کے لیے زندہ رہتی. بالکل اس کے لیے زندہ رہتی ہے. میں آیا تھا ایک ٹک ٹاکر سے بات کرنے میں، ایک فلسفی سے بات ہو گئی. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میری حریم سے بات ہوئی، اور ان کے جو فلسفے ہیں میں اپنانے کی کوشش کروں گا، جن میں شیخ رشید کو فالو کرنا شامل ہے. چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی میں ساجد حسن. اور یہ پہ ٹیڑھا ہو کے دیکھتا ہوں میرے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ آپ سیدھا کریں اپنا. کیسے سیدھا کریں؟ رحیم شاہ کو دیکھتے کہ میں ٹیڑھا گیا، ہو سکتا ہے میں ادھر چلا جاؤں. حریم میں مانتا نہیں ہوں کہ اتنے عرصے میں کوئی ایک کسی سے کوئی تھوڑا سا کوئی دل ہی لگاؤ، کوئی تھوڑا سا کہیں دل ٹوٹا نہ ہو، کسی کا دل نہ آپ نے توڑ دیا ہو. آپ نے دل توڑے ہوں گے بہت سارے. ان نہیں رشتوں کے توڑا. توڑے ہیں کہ جن رشتہ داروں نے آپ کو دیے اپنے بچوں کے رشتے بھیجے ہوں گے، جو آپ نے کہہ دیا ہوگا نو ماں نو بابا. نہیں ان کے نہیں دل ٹوٹتے، وہ شکر کر رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے ہمارے ہاتھ نہیں آئی، ہماری بہو نہیں بنی. یار یہ پتہ نہیں وہ کہ کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے ہو کہ آج کے انٹرویو کے بعد تو مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کہہ رہے ہوں گے. وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ سر نہیں یہ ہوتا ہے ایک آپ کو مسئلہ پتہ ہے ہے. پاکستان کے مرد کا، شاید یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے سے زیادہ اوپر نہیں دیکھ سکتا. تو یہ شاید مرد اس ٹائپ کے زیادہ موجود ہے پاکستان. بالکل ہے. یہی وجہ ہے نا. تو کہیں نہ کہیں کوئی دل ٹوٹا ہے سر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا نہیں زندگی بھر. تعلق نہیں، آپ کو ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے، آپ کو اٹریکشن بھی ہوتی ہے، آپ بس اوقات دل لگی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر چیزیں آپ کو وقت پہ سمجھ آ جائیں تو آپ کو یہ لگے کہ نہیں یہ بیٹر نہیں ہے، تو مطلب اسی وقت اگر آپ ریورس ہو جاؤ تو بہت بیٹر ہے. میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ کچھ چیزیں جو میں نے اپنے لیے ان کا چناؤ کیا، منتخب کی کہ مجھے کرنی ہے. ہر ایک انسان کی ڈیزائر ہوتی ہیں اور ہر ایک انسان اپنی ڈیزائر کی تکمیل کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل سے آپ اتنے انیمرڈ کیوں ہیں؟ اگر کسی کی باتیں مجھ پہ اثر، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں. ایسا تو ہاں ایسا ان کا بیان ایسا ہے. بالکل ایسا سر. ان سے کب سے ملاقات ہے آپ کی؟ سر میں ان کو بہت پہلے سے سنتی ہوں. جب میں اچھا ملاقات کبھی نہیں ہوئی؟ ملاقات میری مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی بھی نہیں ہوئی. مجھے اشتیاق ہے ان سے ملنے کا. اب تو ملیں گے، وہ 10 دفعہ ملیں گے انشاءاللہ ضرور. بٹ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو جب میں 8th میں تھی تب سے سنتی تھی.
جو کمپیریٹیو ریلیجن اور یہ سارا اس کی سر طرف جو میں جھکاؤ ہے ان کی بالکل وجہ سے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں میرے اگر یہ میں نے سبجیکٹ اور بہت سارے لیکچر میں نے ان سے نیٹ سے ان کے وہ کر کی. کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھنا ہے تو میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کے لیکچر میں سنتی تھی اور ان چیزوں کو میں سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ٹیچر ہے، مجھے گائیڈ کر رہے، اور وہ چیزیں مطلب مجھے ازبر ہو جاتی تھی. خیر ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے میں نے لیکچر لیے الہدیٰ انٹرنیشنل میں جا کے، ان سے میں نے بہت سارے لیکچر لیے، بہت ساری کلاسز لی. ڈاکٹر سمیہ ریل قاضی سے میں نے لی، قاضی حسین احمد اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے میں نے مطلب ایسے کلاسز لیں. اور لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ان سے میں نے جسٹ لرن کیا انٹرنیٹ کے تھرو. یہ جو آپ پاور کوریڈورز میں پائی جاتی ہیں، کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کی تصویریں آ جاتی ہیں، کبھی عجیب عجیب جگہ، عام آدمی کو تو وہاں گزر ہی نہیں ہے. یہ تصویریں آپ ان کے تک رسائی کیسے ہو جاتی ہے؟ سر دیکھیں ابھی اگر میں آپ کے اسٹوڈیو میں آئی ہوں تو آپ نے مجھے انوائٹ کی ہے. بالکل. اور اگر ایک ٹی وی چینل کے اندر اتنا ڈیفیکلٹ ہے گھسنا، بغیر آپ گاڑی نہیں انٹر کر سکتے، پارکنگ میں جائیے، تو وہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے، وہاں پہ تو گیٹ سے لے کے اندر وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کے جو یہ اندیکھے ہاتھ ہیں جو آپ کو اجازت دے کے اندر تک. سر مجھے تب وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور مجھے انویٹیشن ملا تھا اس دن، ان کا وہاں پہ وہ تھا، تو پھر مجھے انویٹیشن ملا تھا اور میں وہاں پہ گئی تھی. اور وہاں پہ اور یہی پولیٹیشین جن کو جو اجازتیں دے رہے ہیں آپ کو، انہی کے بارے میں آپ کہتی کرپٹ ہے. اکثر کرپٹ ہیں سر، میں نے نام مینشن یہاں پہ نہیں، نام تو مینشن نہیں، مگر انہی پولیٹیشین تو ایک پوری سر اگر ایک چیز مطلب آپ اپنے لیے تو نہ سوچیں نا سر. آپ نہیں، مگر یہ سوچیں ایک منٹ، آپ دیکھیں ڈیموکریسی پہ چلے گی کیسے؟ اگر آپ اسی قسم کی باتیں کریں گے ینگ لوگ، تو یہ جو آنے والی پارلیمنٹس ہیں یہ چلیں گی کیسے؟ سر مجھ سے لوگوں نے بڑا شکوہ کیا، مجھ سے میڈیا کے جرنلسٹ نے کافی شکوہ کیا کہ ہماری رسائی نہیں تھی، ہمیں نہیں جانے دیا، تو حریم کو کیسے جانے دیا. تو میں نے وہاں پہ بھی میں نے کہا پتہ نہیں کیوں اب اس بات کا غصہ آپ مجھ سے نہ نکالیں، کیونکہ میں ہوتی تو میں ضرور پرمیشن دیتی. لیکن بات دیکھیں، حریم کی طرح کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے نا، اتنی اچھی باتیں نہیں کرتا نا، اتنا بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے، اس کو کون روکے گا؟ یہ تو ابھی جو بائیڈن سے ملنا چاہیں، جو بائیڈن سے ملنا چاہیں گے آپ؟ نہیں ملنا چاہیں. اچھا یہ بتائیں، گانے وانوں سے شوق ہے؟ سر بہت پیڑی آواز ہے. پیڑی آواز سنا دیں؟ بہت پیڑی آواز سنا دو سر. کیا پتا، سنا دو. ہنسیں گے سب. ہنسنا ہی تو چاہ رہے، ہنسنا ہی تو چاہیے، پلیز سنا دو. کیا سناؤ سر؟ جو پسند ہے. محبوب میرے. کیا ہاں ہنسنے کے بغیر بھی سنا، آواز آنی چاہیے. سر کوئی شعر سن لیں، اشعار سن لیں. چلیے سن لیے، سنائیے. سونے کا ایک ذرا لوہے کے من پہ باری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. یہ تو مولانا طارق جمیل پہ آپ نے بات کر دی. زاہد کی عمر ساری اور عاشق کا ایک سجدہ. شعر و شاعری سے بھی شغف ہے؟ سر میں نے پڑھے. کس کو پڑھا ہے؟ میں نے اقبال کو پڑھے، اقبالیات کو پڑھے. مین چیز تو وہ تھی. اچھا مین چیز اقبالیات. آپ نے غالب کو نہیں پڑھا، میر کو نہیں پڑھا، سودا کو نہیں پڑھا، ہمارے مطلب سر مصطفی کو نہیں پڑھا. وہ تو ہمارے سبجیکٹ کا ایک حصہ تھے نا، مطلب سارے. مجھے یہ بتائیں آنے والے وقتوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کون سی ویب سیریز دیکھیں آپ کی؟ کہاں کہاں آپ کو فالو کریں تاکہ آپ کے کم از کم 20 کروڑ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں ان کو ہر وقت حریم نظر آتی ہے؟ فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ ایسا کارنامہ ہوا تو خود ہی لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں میں روشناس ہو جائے. یار مجھے کیوں گھبرا رہی ہو؟ کبھی کہہ رہے تم بوم پھاڑنا چاہ رہی تھی، اب کچھ کارنامہ نہیں سر بتانا نہیں ہے حریم نے ہونے والا کیا ہے. کچھ بہت ساری ایسی مخفی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے، اور میرے لیے دعا کریں، ایسی سپورٹ کرتے رہیں. اور سب سے خوشی کی بات میرے لیے، اور میں اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی سر کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی. حریم اب ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ انٹرویو کرنا ہوتا ہے. یو ون آف دا موسٹ pleasant interviews I've ever done. سر میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کا. Anyways, it was a wonderful, wonderful, wonderful experience for me. اور خواتین حضرات، حریم شاہ سے آپ کی ملاقات کروائی، جتنا ہی میرے لیے پلیزنٹ پورا سیشن رہا. امید ہے کہ آپ حریم کی باتوں کو سنیں گے، غور کریں گے. اور میری بڑی درخواست ہے ان کی ماں باپ والدین سے کہ حریم کو اپنے قریب رکھیں. جو یہ کہہ رہی ہے اوکے ہے، یقین کریں، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. میں تو بھی جا کے اس کی مشورہ لینے والا ہوں کہ زندگی میں کیا کروں. اگلے سیشن تک کے لیے اجازت.